لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الرحیم باب السجود علی الانف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے السجود علی الانف، ناک پر سجدہ کرنا۔ چونکہ سجدے کا بیان چل رہا تھا، پچھلے باب میں امام بخاری نے یہ بات بیان کی تھی کہ 7 ہڈیوں پر یا 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ ان میں ایک پیشانی اور 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ 7 اعضاء تھے۔ ظاہر ہے جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین پر لگتا ہے، اور ناک کا زمین پر لگانا ضروری ہے یا نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی زمین پر لگانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں ناک کا لگانا مشکل ہے، کوئی ایسا عذر ہے، مثال کے طور پر ناک کا جو یہ حصہ ہے، اس حصے میں کوئی دانہ نکلا ہوا ہے، زخم ہے، اب زمین پر لگائیں گے تو تکلیف ہوگی، اس بنا پر اگر ناک کو زمین پر نہیں لگایا گیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن بغیر عذر کے آدمی صرف پیشانی کا یہ حصہ زمین پر لگائے، ناک نہ لگائے تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی صرف ناک زمین پر لگائے، پیشانی نہ لگائے، تو آیا کیا اس سے سجدہ ہو جائے گا یا نہیں؟ صحیح تر بات یہ ہے کہ ناک کا زمین پر لگانے سے اور پیشانی نہ لگے تو سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کہتے ہی ہیں پیشانی کو زمین پر لگانے کو، اور کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین کے ساتھ پیشانی ٹچ تو نہیں ہوئی، البتہ ناک لگا تو گویا زمین کے اوپر سر تو جھک ہی گیا ہے، تو جھکنے سے ممکن ہے کہ سجدہ ادا ہو جائے، لیکن صحیح تر بات جیسے میں نے بتا دی کہ جب تک پیشانی زمین پر نہ لگے اس وقت تک تو سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناک کا بھی لگانا ضروری ہے۔ اور اگر ناک کسی عذر کی بنا پر مشکل ہے تو اس وقت گنجائش تو نکل سکتی ہے، بغیر عذر کے ناک کو زمین پر نہ لگانا یہ سجدہ ناقص ہوگا، کامل سجدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر، علی الجبہتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا ذکر کیا، واشارہ بیدہ علی انفہ، اور پھر ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی آپ نے کہا کہ 7 اعضاء پر میں سجدہ کروں، مجھے یہ حکم دیا گیا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے علی الجبہہ، جب آپ نے زبان سے جبہہ کا لفظ استعمال کیا تو ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کیا ناک کی طرف، یعنی اس پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی ضروری ہے۔ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، ایسے ہی دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے کنارے، یہ انگلیاں یہ جو ہے نا یہ زمین کے اوپر لگانی ہوں گی، اور ہم کپڑوں کو اور بالوں کو ٹھیک نہ کریں۔ باب السجود علی الانف فی الطین، یہ باب ہے سجدہ کرنا ناک کے اوپر مٹی میں۔ اب چونکہ امام بخاری علی سبیل ترقی اگلا باب قائم کر رہے ہیں، پچھلا تو یہ تھا کہ سجدہ کرنا ناک پر، وہ مطلقاً تھا، اس کے اندر کوئی قید نہیں تھی۔ اس میں یہ ہے کہ سجدہ
سجدہ کرتے ہوئے ناک کو زمین پر لگانا اس طریقے پر کہ وہ مٹی بے شک کیچڑ کی صورت میں بھی ہو یا وہ مٹی اتنی کچی ہو کہ سانس لینے سے خطرہ ہو کہ ناک سے اندر چلی جائے گی، اس کے باوجود مٹی میں ناک کا لگانا، گویا اتنا ضروری ہے ناک کا سجدے میں جو ہے نا مٹی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگانا کہ بے شک وہ مٹی گیلی ہو اور وہ گارا بن گئی ہو پھر بھی ناک سے جو ہے نا وہ سجدہ کرنا ضروری ہے، ناک کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی ہے یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انطلقت الی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ کھجوروں کے باغ میں نہیں چلتے؟ نتحدث، آپ ہمارے ساتھ اگر کھجور کے باغ میں چلیں تو چلتے ہوئے اور وہاں چل کر بیٹھیں گے بھی اور کچھ باتیں بھی ہم کریں گے۔ فخرجا، وہ بھی ہمارے ساتھ نکل گئے۔ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں قلت، میں نے ان سے کہا حدثنی ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر، ہے ابو سعید خدری آپ ذرا مجھے وہ حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سنی تھی۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے رمضان کے پہلے عشرے میں، واعتکفنا معہ، اور ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ جب پہلا عشرہ پورا ہوا فاتاہ جبریل آ گئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی تطلب امامک، وہ جس کی تلاش میں آپ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ اس سے آگے ہے، یہ جو عشرہ گزر گیا اس میں وہ نہیں تھی، وہ اس سے آگے ہے۔ فاعتکف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کر لیا، العشر الاوسط، درمیانی عشرے کا بھی آپ نے اعتکاف کر لیا۔ واعتکفنا معہ، اور ہم صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ درمیانی عشرے میں اعتکاف کر لیا۔ جب درمیانی عشرہ مکمل ہوا فاتح جبریل علیہ السلام نے آ کر پھر چات ماری اور کہنے لگے یا محمد ان الذی تطلب امامک، وہ جس کی تلاش میں آپ ہو نا اعتکاف بیٹھ رہے ہو وہ ابھی اس سے ابھی اور آگے ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صبیحۃ 20 من رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی صبح کو کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہنے لگے من کان اعتکف مع النبی فلیرجع، جس آدمی نے نبی کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس آ جائے، گھروں کو نہ جائے۔ کیوں؟ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں دکھلایا گیا تھا اور میں اس کو بھول گیا، لہٰذا یہ جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کی وتر راتوں میں وہ ملے گی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ ملے گی۔ مجھے پہلے یاد ہی نہیں تھا، بھول گیا، مجھے بلا دیا گیا۔ مجھے تو یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہے اور اس میں بھی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا میں پہلے ہفتے میں بھی اعتکاف کر بیٹھا، دوسرے میں بھی کر بیٹھا، ابھی تیسرے ہفتے میں ہمیں اعتکاف کرنا ہوگا تاکہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں رک کر ذرا ایک دو مسئلے سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں معتکف ہوئے، دوسرے عشرے میں معتکف ہوئے، پھر جبریل نے آ کر بتایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات بذریعہ وحی ملا کرتی تھی، خود سے رسول اللہ کو علم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے کچھ سادے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان اور عالم ما یکون کا سارا علم اللہ نے دے دیا تھا، آپ غیب کا علم جانتے تھے۔ اگر غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تو آپ پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھتے یا دوسرے میں بیٹھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ بھائی مجھے تو چونکہ علم ہے، وہ تو ہے ہی آخری عشرے میں، لہٰذا آخری عشرے میں بیٹھیں گے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے ہفتے میں، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔ پہلے عشرے کے اختتام پر بھی جبریل نے آ کر کہا ابھی آگے ہے، حضور کو پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ آخری عشرہ ہے یا درمیانی ہے، حضور نے درمیانی عشرہ بھی اعتکاف کر لیا۔ پھر جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو پھر جبریل نے آ کر کہا کہ وہ ابھی اس سے بھی آگے ہے۔ اس وقت حضور کو یاد آئی کہ ہاں
مجھے تو بتلایا گیا تھا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھول ہی گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے۔ بھولنا یہ عالم الغیب کی صفت نہیں ہے، یہ اسی کی صفت ہے کہ جس کو کچھ بتلایا جائے اور پھر بھول بھی جائے۔ یہ انسان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشر سے تعلق رکھتے تھے، انسان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جنسی اعتبار سے بشر تھے، انسان تھے۔ آپ کا مرتبہ اور درجہ یہ ہے کہ کل کائنات کے سارے انسانوں کے آپ سردار ہیں، سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ کے مقابلے کا کوئی بشر نہیں ہے، آپ کے مقابلے کا کوئی بشر نہیں، آپ سارے بشروں کے سردار ہیں۔ لیکن یہ بھول جانا اور پھر اس پر دوبارہ سے یاد آ جانا، یہاں سے اللہ نے بتلا دیا کہ میرا نبی مرتبے میں بہت اعلیٰ، بہت اونچا، بہت بلند، بالا قدر ہے، لیکن وہ جو صفات ہیں بھولنے والی وہ اس میں موجود ہیں۔ لہٰذا کہیں میرے نبی کو عالی شان سمجھ کر اس کو معبود ہی نہ بنا لینا، خالق ہی کوئی نہ بنا لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی بھول بھی لگتی تھی، اور یہ بھول وحی میں مخل نہیں ہوتی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ شریعت کے مسائل میں یہ بھولنا عیب نہیں تھا، چونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے دوبارہ بتلا بھی دیا جاتا تھا۔ جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر بتلایا بھائی وہ اگلا عشرہ ہے، پھر وہ دوبارہ بیٹھے کہا نہیں اس سے بھی اگلا ہے۔ اب وحی کے ذریعے سے باقاعدہ نگرانی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، ممکن ہے کہ شریعت کے کئی مسائل بھول گئے ہوں، اور اسی بھول میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھول گئے ہوں دنیا سے جاتے ہوئے کہ خلافت اور وصیت امامت حضرت علی کا حق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تو نہیں بتا سکے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، بھولنا آپ کی صفت تھی، لیکن اس بھول کے ساتھ اثر نو یاد کروانا یہ اللہ کی ڈیوٹی تھی، اللہ نے اپنے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، قرآن پاک کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے محمد اپنے رب کے حکم پر جمع رہ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک لمحہ بھی میں اپنی آنکھوں سے تجھے الگ جدا نہیں کرتا، ہر لمحہ میری آنکھیں تیری نگرانی کر رہی ہیں۔ شعور نبوت اتنا اعلیٰ ہے کہ میں خدا کی نگاہیں 24 گھنٹے تجھ پر لگی ہوئی ہیں، جہاں پر بھی کہیں بھول ہوگی، اتار ہوگا، چڑھاؤ ہوگا، میں اللہ خود اس کو درست کرواتا رہوں گا۔ اس لیے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ بھول کر دنیا سے چلے گئے ہوں اور وہ نبوت کے کاموں میں سے رہ گئی ہو، سارے کام آپ نے پورے کیے۔ اور یہاں پر بھی لیلۃ القدر والی بات آپ کو بتا دی گئی تھی، بعد میں بھول گئے، پھر دوبارہ سے یاد کروا دی گئی۔ شریعت کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بتلا دیے جاتے تھے، یاد کروا دیے جاتے تھے۔ اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، بھائی آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے، اور آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں طاق راتیں ہیں۔ اب آخری عشرے میں طاق راتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 ہو گئی نا۔ اور ہمارے لوگ صرف 27 کی رات کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں لیلۃ القدر ہے۔ حضور کو جھوٹا بولتے ہو۔ حضور نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتیں 5 ہیں، 5 راتوں میں سے ایک ہوگی، اور ہمارے یہ مولانا حضرات 27 کو قید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج چونکہ لیلۃ القدر ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ 27 کو متعین کر دینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ طاق راتوں میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ تو 21 کو گزر گئی، یہ 27 کو آ کر مٹھائی بانٹے گا لیلۃ القدر، واہ جی وہ 29 میں آئے گی اور یہ 27 میں بیٹھا ہوا راتوں کو جاگ۔ 5 راتوں میں جاگنا لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ کتنی راتوں میں؟ 5 راتوں میں قیام کرنا، پوری رات کرنا۔ ان 5 راتوں میں جو آدمی قیام کرے گا بالیقین اسے لیلۃ القدر ملے گی۔ جو صرف 27 میں قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر ملے گی نہیں، بالکل پکی بات ہے، یہ پکی بات میں بتا رہا ہوں کہ اس کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق تلاش ہی نہیں کر رہا۔ جو آدمی سنت کے مطابق تلاش نہ کرے اس کو کیسے لیلۃ القدر مل سکتی ہے؟ سنت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنت کیا چیز ہے؟ ایک آدمی سنت کے خلاف عمل شروع کر دے اور کہے جی مجھے اللہ بھی ملے گا، مجھے ثواب بھی ملے گا، دین بھی ملے گا، نہیں۔ رسول اللہ نے اگر طاق راتوں میں تلاش کی اور پورے عشرے میں تلاش کی، امت پر یہ واجب ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے، کسی ایک رات کے ساتھ مخصوص نہ کرے۔ اگر ایک رات کے ساتھ مخصوص کرے گا تو یہ عالم الغیب بن جائے گا، اس کا دعویٰ ہوگا کہ اس کو پتہ ہے کب ہو رہی ہے۔
اس لیے آخری عشرے میں آدمی کوشش کرے کہ آخری عشرے میں ویسے بھی پوری راتوں میں عبادت ہونی چاہیے، نہیں ہے تو کم از کم طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش ہونی چاہیے، اور یہ 5 راتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت کأنی اسجد فی الطین و ماء، میں محمد نے خواب میں دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی اور پانی میں، یعنی گارا بنا ہوا ہے، کیچڑ ہے، اس میں سجدہ کر رہا ہوں۔ وکان سقف المسجد جرید النخل، اور مسجد نبوی اس وقت تھی چونکہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، تو مسجد کی چھت چونکہ ہے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی۔ وما نری فی السماء شیئا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں تو کوئی بادل نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا آسمان تھا۔ فجاءت فزعۃ، اتنے میں دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا، فامطرنا، اس نے آ کر ہمارے اوپر بارش برسائی۔ فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ حتی رأیت اثر الطین والماء علی جبہۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارنبتہ، میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر گارا لگا ہوا تھا اور آپ کے ناک کے بانسے پر بھی گارا لگا ہوا تھا، میں ابو سعید خدری نے خود دیکھا ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان کی خطبے میں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، یوں ہوا۔ ابھی آسمان بھی صاف ہیں، بعد میں اس رات میں جب اعتکاف بیٹھ گئے بادل آیا اور حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ جو خواب دیکھی تھی وہ حقیقت میں تعبیر میں آ گئی۔ بارش ہوئی اور پھر مسجد نبوی چونکہ کچی تھی، وہاں سے پانی ٹپکا، وہ سجدے والی جگہ پر لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ آپ کے ناک پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی گارا، اور آپ کی پیشانی پر بھی تھا۔ یہ بتلا دیا گیا کہ حالت کیچڑ میں بھی اگر کوئی آدمی سجدہ کرے تو ناک کو ہر حال میں زمین پر لگائے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہاں، جب ناک زمین پر لگانا ممکن نہ رہے تو تب چھوٹ ہے، جب تک امکانی صورت ہے تب تک ناک کو لگانا ضروری ہے۔ اور تصدیق و رؤیاہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی صداقت کرتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے وہ معاملہ حقیقت میں سامنے آ گیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سجدہ کی حالت میں جہاں پیشانی ضروری ہے وہاں پر ناک کا لگانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر